وقت بتائے گا کہ ہمارا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے. ہم نے اگر حکومت میں چلے جاتے تو پھر مکا کا بھی لوگ الزام لگاتے. ہم چاہتے ہیں وہ کھل کر اپنی حکومت کریں, وہ چھوٹی جماعتوں سے بلیک میل بھی نہ ہوں, اور ان کا پاس یہ بہانہ نہ رہ جائے کہ ہم اتحادی حکومت تھے, ہمیں صحیح کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. آپ سے 5 کروڑ روپے ڈیمانڈ کیے گئے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ الیکشن میں دی جائے گی, تو کون تھا جس نے آپ سے 5 کروڑ روپے ڈیمانڈ کی؟ میری خواہش ہے کہ کوئی انکوائری بیٹھے اور پھر پروو کرے, مجھے بھی اور سارے شخصیات کو بھی. الیکشن آئیڈیل نہیں ہوئے, گندی لولی جمہوریت بھی عمریت سے بہتر ہوتی. سنی تحریک جو اب پی ٹی آئی تھی, اور ایک پیپل پارٹی اور ایک نون لیگ. تو اگر پی ٹی آئی کسی جماعت سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی یا اطاعت نہیں کرنی, تو اسے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے نون لیگ کے بات چیت کے. یہاں تو ہم نئے الیکشن کی طرف چلے جاتے یا سسٹم کو ڈی ریل ہونے دیتے. تو پیپل پارٹی نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سسٹم کو ہم نے بچانا ہے. ہم نے 2013 میں بھی سسٹم کو بچایا تھا جب عمران خان صاحب دھرنا کے لیے آئے تھے. پھر جب انہوں نے پارلیمان کے خلاف, پھر اس وقت بھی ہم پارلیمان کے ساتھ کھڑے تھے. پیپل پارٹی ہمیشہ جمہوریت اور پارلیمان کے ساتھ کھڑا ہوتی ہے, اس میں کا اس کا سیاست کا نقصان ہو یا فائدہ ہو. چل صاحب, ہم سب پاکستان میں جمہوریت تو چاہتے ہیں, لیکن ہماری جو پارٹی ہیں ان میں جمہوریت نہیں. تو کیا کبھی کوئی عام ورکر جو ہے وہ بلاول صاحب کی جگہ چیئرمین بن سکتا ہے, یا وہ مریم نواز کی جگہ جو ہے وہ نون لیگ کا چیئرمین بن سکتا ہے؟ لیکن جی جمہوریت یقیناً آئیڈیل نہیں ہے ہماری جماعتوں میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیصلے جمہوری اب ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں پارٹیوں میں مزید ڈیموکریسی ہوگی. اب بھی کافی حد تک پیپل پارٹی میں تو بات چیت سے مسئلہ حل ہوتا ہے. پیپل پارٹی میں آپ دیکھ لیں کہ تنظیم کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے ہمیشہ, اور تنظیم سے اوپر آئے ہیں. راجہ پریش پرائم منسٹر آف پاکستان بنے ہیں, وہ عام ورکر تھا. یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر بنے ہیں, وہ بھی ورکر تھے, ایک ایم ایل اے الیکٹیبل تھے, یہ ایم ایل اے تھے. تو مراد علی شاہ بھی آپ دیکھ لیں تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ بنا ہے, کہ وہاں زرداری صاحب کی بہن بھی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے, لیکن انہوں نے کبھی نہیں. آصفہ بھی وزیر اعظم بن سکتی ہیں, کہ چلو بلاول وزیر اعظم نہیں بنا تو آصفہ بھٹو کو وزیر اعلیٰ بنا دے. پیپل پارٹی میں اور دوسری جماعتوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. پیپلز پارٹی جو چوتھی بار مسلسل اب سندھ پہ حکومت کرنے والی ہے, پیپلز پارٹی نے ایسا کیا میریکل کیا ہے سندھ میں یا کراچی میں, اگر ہم کراچی اور لاہور کا کمپیریزن ہی کر لیں, کہ شہباز شریف صاحب 2 بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں, انہوں نے لاہور کو ایک بہترین سٹی جو ہے ڈیولپ کیا ہے. لیکن میں کچھ عرصہ پہلے ہی کراچی گیا ہوں, ابھی تک 15 سال لگاتار حکومت کرنے کے بعد ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں, گٹر ابل رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پھر پنجاب کا ووٹر تسلیم کیوں کرے, جب وہ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ یا جب وہ وہاں پہ چکر لگاتا ہے, تو وہ 15 سال حکومت کے باوجود اگر پیپلز پارٹی نے ایک شہر کو نہیں سدھار سکی, تو وہ کس طرح جو ہے وہ باقی پاکستان کو ڈیولپ کرے؟ سندھ جتنا بیکورڈ تھا, پھر سندھ میں جس طرح سیلاب آئے, تو پیپل پارٹی ہی ہے جس نے ری بلڈ کیا سندھ, اور ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلی. تو آپ صحت کا جو صورتحال ہے وہ آج بھی سندھ جیسی کسی صوبے کی نہیں. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ لوکل پارٹیز الیکشن واحد صوبہ سندھ ہے جس میں افیکٹو لوکل پارٹی تھی. تو وہاں جو مسائل تھے, جو روزانہ بوری بند لاشیں ملتی تھی, جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوتی تھی, وہ تقریباً ٹھیک ہو چکی. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی واحد جماعت ہے جس نے لسانی تقسیم ختم کی ہے. جس جماعت میں پشتو بولنے والا, اردو بولنے والا, پنجابی بولنے والا, سندھی بولنے والا سب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل پارٹی ہے. اسی کی وجہ سے اس کو فیڈریشن کی جماعت سمجھ کے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. تھر کے اندر پہلے بچے تو دکھائے جاتے تھے مرتے ہوئے, اب جو تھر ترقی کی ہے, تو تھر کے اندر لوگوں نے مینڈیٹ جو پیپل پارٹی کو دیا ہے, وہ کسی نے نہیں کبھی دکھایا کہ تھر کتنا بدلا ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ چیزیں ہیں جو ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ باقی معاملات بھی آپ کو سندھ ایک بہت بدلا ہوا سندھ نظر آئے. کنکلوژن کی جانب جاتے ہیں. بس آخری 2 سوال یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنے ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ آپ سے 5 کروڑ روپے ڈیمانڈ کیے گئے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ الیکشن میں دی جائے گی, تو کون تھا جس نے آپ سے 5 کروڑ روپے ڈیمانڈ کی؟ دیکھیں گے, جو کوئی انکوائری آئے گی تو میں بیان کروں گا. ابھی میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کرنا چاہتا. میری خواہش ہے کہ کوئی انکوائری بیٹھے اور پھر پروو کرے, مجھے بھی اور سارے شخصیات کو بھی. چند صاحب آخری سوال, اس ملک میں کریکٹر اسیسینیشن کی بات ہو, اس ملک میں احتساب کی بات ہو, جیلوں کی بات ہو, اس ملک میں شہادتوں کی بات ہو, تو ہمیشہ سیاست دانوں نے کی. تو کیا اس ملک میں احتساب کبھی دوسرے اداروں کا بھی ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں جی ڈیموکریسی مضبوط ہوگی
انسٹیٹیوشنل مضبوط ہوں گے، جوڈیشری عام ادارے، تو ضرور احتساب ہوگا اور سب کا ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے. سیاستدان کا بھی ہونا چاہیے، بیوروکریٹ کا بھی ہونا چاہیے، جج کا بھی ہونا چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وہ وقت آئے گا. اس کو آپ رول آف لا کہتے ہیں. جب رول آف لا ہوتا ہے تو پھر تمام شہری یکساں ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، ڈیموکریسی آئیڈیل نہیں ہے. تو ہماری خواہش ہے، ہم اسٹرگل اسی لیے کر رہے ہیں، ہم سیاست اسی لیے کر رہے ہیں کہ رول آف لا ہو، ڈیموکریسی مضبوط ہو، اور سب کو ایک نظر سے قانون آئین ایک نظر سے دیکھیں. انشاءاللہ احتساب سب کا ہوگا اور سزا جزا بھی ہوگی. یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی، میں نے پہلے بھی بات کی، جمہوریت کے ساتھ، جمہوریت کا مطلب ساتھ کھڑی ہونے والی جماعت ہے، اور واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے. تو ابھی جو الیکشن ہوا ہے، آپ بھی الیکشن لڑتے ہیں، آپ کا کافی تجربہ ہے، آپ نے بہت سے الیکشن لڑے ہیں، سیاسی ورکر ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن فارم 45 کے مطابق ہوتا ہے. تو آپ کے ایک ایکس پارلیمنٹیرین مصطفیٰ نواز کھوکھر، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ جو فارم 45 ان کے حلقوں کے تھے، وہ جو ہے آزاد امیدوار جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، ان کے ٹھیک ہیں. تو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ فارم 45 کے مطابق ان کے پاس 180 سے زائد سیٹیں ہیں. تو جمہوریت تو عوام کی حکمرانی کا نام ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کی حکمرانی کو رد کر کے ایک اور چیز کو جمہوریت کا نام اب دے دیا گیا؟ جمہور میں یقیناً جمہور کی حکومت ہونی چاہیے، اور الیکشن آئیڈیل نہیں ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں کہوں کہ یہ الیکشن آئیڈیل ہیں. تو لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم نے سسٹم کو چلانا ہے. گندی لولی جمہوریت بھی عامریت سے بہتر ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس جمہوریت کو کوالٹی آف ڈیموکریسی کی طرف جانا ہے، کوالٹی آف لائف کی طرف جانا ہے، اور ہم نے ان اداروں کو ریفارمز کرنی ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس ملک میں دن بدن جو آنے والے دور ہے، جو اس میں نوجوان طبقہ ہے، جو وہ سیاست کو بھی اون کرے اور اس ملک کا بھی اونرشپ لے اور اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو مضبوط کریں، آئین کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کیا پیپلز پارٹی جو صدارت بھی مانگ رہی ہے، آخری سوال، پیپلز پارٹی صدارت بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر زرداری صاحب ہوں گے، اور اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کو جائے گی. تو کیا ممانعت چیز جو ہے وہ امر معنی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ میں نہیں بیٹھ رہی، حالانکہ پچھلے 16 مہینے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک ساتھ گزارے؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ جو ہوتی ہیں وہ سمبالک ہوتی ہیں، وہ گورننس میں ڈائریکٹ یا گورنمنٹ میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد نہ پریزیڈنٹ کے پاس کوئی اختیارات ہے، نہ گورنر کے پاس کوئی اختیارات ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نون لیگ کو موقع ملے اور وہ کھل کر اپنی حکومت کریں، وہ چھوٹی جماعتوں سے بلیک میل بھی نہ ہوں، اور ان کا پاس یہ بہانہ نہ رہ جائے کہ ہم اتحادی حکومت تھے، ہمیں صحیح کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وقت بتائے گا کہ ہمارا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے. ہم نے اگر حکومت میں چلے جاتے تو پھر مکا کا بھی لوگ الزام لگاتے، اور پھر نون لیگ والے کہتے ہیں ہمیں گورننس شاید بہتر ہم نہیں کر پا رہے. تو اب میرے خیال میں وہ بہتر گورننس کر پائیں گے.